السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شاہ نامہ اسلام کے 5ویں چیپٹر کے چھٹے پارٹ کو سنیں گے اور آج کے موضوع کی تفصیل یہ ہے: رسول اللہ کے خلاف اہل مکہ کا معاہدہ، ابو طالب کی ثابت قدمی، شعب ابو طالب میں محصوری کا زمانہ، شکست معاہدہ باطل، عام الحزن، ابو طالب اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی وفات، ہادی اسلام کا سفر طائف، پتھروں کی بارش، آپ سے بدعا کی خواہش اور رحمت العالمین کا جواب، پتھر مارنے والوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کے خلاف اہل مکہ کا معاہدہ۔ شرارت اہل مکہ کی کسی صورت نہ کام آئی، سفارت بھی حبش سے یوں ہی بے نیل مرام آئی۔ شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھے ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی۔ بنی ہاشم کے گھر سے ابو لہب بھی ساتھ شامل تھا، کہ ہر ایذا دہی کے وقت اس کا ہاتھ شامل تھا۔ صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی، کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی۔ لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے۔ رفاقت بیاہ شادی ناتا رشتہ دوستی الفت، مروت لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت۔ تواضع گفتگو بے و شرع سب ترک کرتے ہیں، کوئی آ کر نہ پوچھے گا وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈے نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے جینے اور مرنے کی۔ ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے، قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے۔ ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو۔ محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتا ہے، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتا ہے۔ ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا۔ غرض یہ عہد لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکایا، ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا۔ ابو طالب کی ثابت قدمی۔ ابو طالب نے فرمایا عجب الٹا زمانہ ہے، یہ اچھی دوستی ہے واہ کیا اچھا بہانہ ہے۔ وہ صبح نور جس کے چہرہ انور کی برکت سے، کیا کرتے ہیں باراں کی تمنا ابر رحمت سے۔ وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، وہ اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے۔ وہ جس نے اجڑی پجڑی آدمیت کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے۔ وہی جو ابر رحمت بن کے بے جانوں کو جاں بخشے، چمن کو رنگ بخشے اور بلبل کو زباں بخشے۔ وہی جو نوح انسانی کو غلامی سے رہائی دے، وہی جو پنجائے مرگے دعامی سے رہائی دے۔ یہ انسان دام مرگ اس کے غلاموں کو بچھاتے ہیں، حرم کے طائروں کو شان سیادی دکھاتے ہیں۔
اسی کے باغ پر یہ برق شعلہ زیر ہوتی ہے، اسی کے بے زبانوں پر چھری اب تیز ہوتی ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہیں تدبیریں۔ کریں بیداد ہم پر اور ہمیں سے داد بھی چاہیں، ہمارا قتل ہو اور ہم سے پھر امداد بھی چاہیں۔ ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تعلق اہل مکہ سے۔ یہ کہہ کر آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، کیا کنبہ اکٹھا اور سارا حال بتلایا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان نہ لائے تھے، مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے۔ اکٹھے ہو گئے شاہ ابی طالب میں آ کر، یہیں پر تھے رسول پاک اور اہل بیت پیغمبر۔ فقط ایک ابو لہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن تھا، نہایت سنگ دل بے رحم بے ایمان و پرفن تھا۔ شاہ ابی طالب میں محصوری کا زمانہ، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا، تو رستے میں ہی جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ وہ بچوں کا تڑپنا ماہی بے آب کی صورت، علی کا ضبط میں غصے کے پیچ و تاب کی صورت۔ عمر کا ہاتھ اکثر قبضہ شمشیر پر رکھنا، نبی کے حکم پر سر تکیہ تقدیر پر رکھنا۔ نبی کے حکم کی تکمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کا ضبط کرنا قہر اپنی جان پر سہنا۔ وضو کی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا۔ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن، کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو۔ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ شکست معاہدہ باطل۔ ابی طالب اٹھے گھر سے نکل کر شہر میں آئے، تھے جن کے دستخط اس عہد نامے پر وہ بلوائے۔ کہا اس قسم کی دی ہے بتیجے نے خبر مجھ کو، دکھاؤ کھول کر تحریر اپنی ایک نظر مجھ کو۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا قول ہے اس کا اگر باطل، وہ حق پر ہے تو پھر اس عہد نامے کا اثر باطل۔ تب اختر کی ادا سے ہنس پڑا ابو جہل بدگوہر، اترا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر۔ کہو ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا، جو فانی تھا وہ فانی تھا، جو باقی تھا وہ باقی تھا۔ عام الحزن، ابو طالب اور حضرت ختیجہ الکبریٰ کی وفات۔
ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر۔ وہ مسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ مسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے۔ ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندو پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بریں وہ بھی۔ یہ بی بی تھیں وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گزارانے قدیمی تھے محمد کے۔ مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی۔ قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس رکھتے تھے۔ ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی ان کے مقابل سے۔ غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیغمبر۔ دیا زور اور اظہار صداقت پر پیغمبر نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے۔ ہادی اسلام کا سفر طائف۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو۔ نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حکارت سے۔ اگر اللہ تجھ جیسوں کو نبی پاک کرتا ہے، تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا۔ اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تو خاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سو کیا نہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی۔ مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنیت شیطان کے سچے مشیروں نے۔ پتھروں کی بارش۔ بڑے امبوا در امبوا پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر،
وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئیں یکسر، بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، زمیں کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے، یہ جسمانی عقوبت اس پہ ترائے رنج روحانی، خدا پر مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی، کوئی کہتا تھا آپ اجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں، کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمیں کیوں پھٹ نہیں جاتی، کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا، غرض یہ بانیان شر یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا، بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ آپ سے بد دعا کی خواہش اور رحمت العالمین کا جواب۔ غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا، حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، زمیں کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کی نکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر، جناب رحمت العالمین نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگرچہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ پتھر مارنے والوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔